سبجیکٹس ہیں 12 سبجیکٹس میں بھی ابھی لاسٹ ایئر تک تو یہ تھا ایک دن میں 2 سبجیکٹ سے ایگزام ہو رہے ہیں. 3 گھنٹے بندہ ایک بار پیپر لکھ کے آیا ہے اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے اس نے پھر لکھنا ہے. سر بچے پین کلرز لے کر ایگزام ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ میں کہتا ہوں 6 گھنٹے کوئی انسان کا بچہ رائٹنگ کر کے دکھائے اس دور میں, کیونکہ ہم ڈیجیٹل وہ ذرا زیادہ ہو گئے نا, امپاسبل ہے. پین کلرز لیے ہوتے ہیں. اس بار آپ نے شاید کہ ایک پروٹیسٹ دیکھا ہو جس میں میری اپنے کچھ فیملی ممبرز بھی اس سے سفر کیا ہے. انہوں نے کہ ایک ان کا انسپوکن رول تھا کہ آپ نے ایگزام کے 1 گھنٹہ پہلے, جب ایگزام اسٹارٹ ہو رہا ہے سے 1 گھنٹہ پہلے ہال میں آنا ہے. اور یہ انسپوکن رول کتنے عرصے سے وہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ کبھی فالو نہیں ہوا, کبھی بھی فالو نہیں ہوا. اور جب ہوا بھی یہ کہ وہ دروازہ بند کر رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ نے کہا سر میں لیٹ ہو گیا ہوں. اور یہ بھی میں بات کر رہا ہوں کہ 1 گھنٹہ پہلے نہیں, وہ 3 منٹ ایگزام میں رہ رہا ہے اور وہ آیا ہے تو پھر بھی اس کو بیٹھنے دیا. اس بار اچانک سے ایک نیا ہوا ہے کہ بھائی 11 بج رہے ہیں, 11 بجے ایگزام ہے, 10 بجے دروازہ بند ہو رہا ہے. کوئی بچہ پاؤں اندر رکھ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں 1 سیکنڈ بیٹا ذرا پاؤں باہر کرنا. اس نے باہر کیا, دروازہ بند, یو کانٹ پارٹیسپیٹ ان ایگزام. کر لو تو بھائی وہ رول نمبر سیکشن نمبر فلاں میں جائیں, پرچی پہ دیکھیں, ہم نے تو لکھا ہوا ہے ہم 1 گھنٹہ. اور یہ نہیں سارے ہالز میں نہیں, 2 ہالز میں یہ ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہ قسمت کا فیصلہ ہے کہ نہیں ہے کہ آپ کس ہال میں گئے ہیں اور اس میں جو بندہ آیا ہے صبح گھر پہ وہ کون سا جھگڑا کر کے آیا تھا جو اس نے کہا میں نے تو آج یہ رول لاگو کرنا ہے. اب وہ رول تو فالو کر رہا ہے لیکن سر ایسے تو نہیں ہوتا نا. آپ دیکھیں پاکستان کے روڈز کے حالات آپ کو بھی پتہ ہیں. آپ کسی دن آپ اس چیز پہ چلان ہو رہا کہ آپ نے اشارہ لگائے بغیر لین چینج کی ہے تو ہم تو ریزسٹنس کریٹ کریں گے. بھائی پچھلے 20 سالوں میں کبھی آپ نے یہ کام نہیں کیا, کسی اور کے ساتھ نہیں کیا, یہ کہاں سے رول. تو اس طرح وہاں سے فیل آتی ہے کہ یہ بس چھننے والا پروسیس ہے. میرے کچھ لامس کے ایسے فرینڈز ہیں وکیل بھی ہیں جن کا میں آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایکیومن ایسا ہے کہ وہ انشاءاللہ اسی ٹریک پہ اگر گئے تو وہ سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس بن سکتے ہیں. وہ CSS کا انٹرویو فیل کرائیں. میرا ایک ایسا دوست ہے جس کی رائٹنگ یونیورسٹی لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو ہارورڈ اور MIT میں اس کا ایڈمیشن ہوا ہے اس کی SOPs پہ. وہ پاکستان کا CSS کا ایگزام فیل کرائے سم ہاؤ. اور میرے ایسے دوست ہیں جن کو میں نے خود کال کر کے پوچھا ہے کہ بھائی تو اڈا کس طرح, وہ کہتا اللہ والا مالک ہے بھائی, مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں تھا تو میں نے بس اپنی طرف سے جو آتا تھا میں نے وہ جینوئن لکھا ہے. تو اگین میں اس چیز کو بالکل ڈسکارڈ نہیں کر رہا کہ پروسیس وہ ہے, لیکن جو ہم صرف بات کر رہے تھے کہ ہاؤ مچ آف دا فیکٹر از لک, تو لک از پلئنگ اے ہیوج رول ان اٹ. 9 قسم کے ایسے کا آپشن ہے, آپ نے ایک پہ لکھنا ہے. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو وہ پریکٹس کر کے گئے ہوتے ہیں وہی ایگزیکٹ ایگزام میں آ جاتا ہے. اب بتائیں وہ قسمتی تھی نا اس کی جس کی. تو اس طرح بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. اب کیا پتہ کسی کے آڈینس کے بھی ذہن میں یہ سوال ہے کہ بھائی ایگزام تو سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. نو دیٹس ناٹ ٹرو. آپ SAT کا, GRE کا, GMAT کا ایگزام اٹھائیں, آپ جو کر لیں وہ آپ کی جو انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز ہیں وہ ان کو کسی حد تک ریفلیکٹ کرتا ہے. سیٹ میں یا SAT میں جو بچہ 1200 پہ کھڑا ہے اور جو بچہ 1400 میں کھڑا ہے ان میں واقعی نیچرلی, اگر تو ایگزام میں چیٹنگ نہیں ہوئی اور ایگزام وہی بنا ہے جو بنتا ہے, ان میں واقعی وہ 200 پوائنٹ کا ڈفرینس آپ کو لائف میں ہر جگہ پہ دکھے گا. کچھ ایگزام اور وہ کس چیز پہ ہوتے ہیں, صرف آپ کی میتھمیٹکس اور انگلش کی. اور میتھ میں بھی یہ نہیں کہ آپ نے ڈیریویٹیوز اور وہ ہیں, وہ کامن جو جنرل کوشچنز ہوتے ہیں, ریشوز کیا ہیں, پروپورشن کیا ہیں, بچے کے سوچنے کا پیٹرن کیا ہے, اس میں بھی ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتی ہیں. لیکن جنرلی اسپیکنگ وہ آپ کی ٹرو انٹیلیجنس یا وہ جو انٹلیکٹ ہے اور آپ کی مینٹل کیپیبلٹیز ہیں اس کی کچھ نہ کچھ ریفلیکشن دے رہا ہوتا ہے. تو اگر کوئی اس پروسیس کو امپروو کرنا چاہے تو شاید کہ اس طرح کی ڈائریکشن کبھی ہو کہ بھئی آپ 12 سبجیکٹس نہ لیں, آپ بچوں کو ان کی انٹیلیجنس پہ, ان کی رائٹنگ پہ, ان کی ان چیزوں پہ وہ ایویلیویٹ کریں. انگلش ایسے از اے ونڈرفل ایگزام فار CSS سروس آف پاکستان. وہ واقعی صحیح چھان لیتا ہے بچوں کو. وہ ایک ہی سبجیکٹ آف 92% آف اسٹوڈنٹس دے فیل انگلش ایسے 92%. آپ خود دیکھ لیں. اور وہ میں ایٹ مائی کور آئی بلیو کہ وہ ایسے ہی ہونا چاہیے. دیکھیں نا اب دنیا میں ہم نے اب دیکھا ہے کہ ایون ایک پریزیڈنٹ بھی جب پرچی کے بغیر بولنے لگ جاتا ہے, US میں جیسی کنٹریز میں بھی, تو آج کل کیا حالات چل رہے ہیں, کیسے کیسے ورڈ سٹیج پہ آ جاتے ہیں. تو بھائی وہ پرچی پہ لکھنا اور اس کو پڑھنا اور اس کی کمپریہنشن رکھنا بڑی ضروری ہے. تو اس لیے آپ اللہ کرے سول سروس میں آپ ہائیسٹ رینک پہ جائیں, اور جب آپ جائیں گے اگر آپ کو بیسک لکھنا ہی نہیں آ رہا اور سمجھ ہی نہیں آ رہی تو پھر آپ بھی ٹویٹر پہ کچھ رینڈم چیزیں ہی ٹویٹ کرتے رہیں گے سارا دن فارغ بیٹھے ہوئے. تو وہ ٹھیک ہے, باقی لک بہت بڑا فیکٹر پلے کر رہی ہے.